الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ مقام صحابہ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم اس پہ مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس حصے میں تھے کہ صحابہ کی عدالت کے حوالے سے بات چل رہی تھی اور صحابہ کی عصمت کے حوالے سے جو اعتراض کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے غیر معصوم ہونے اور سب کے عدول ہونے میں جو ایک ظاہری تعارض ہے، اس کا جواب جمہور علماء اور فقہا کے نزدیک یہی ہے اور بالکل واضح اور صاف ہے۔ یعنی یہ اعتراض ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں تو پھر آپ کیوں ان کی پاکیزگی اور ان کے عادل ہونے کو ثابت کرتے ہیں؟ غلطی ہوتی ہے، ہو گئی ان سے بھی غلطی تو اس کے بارے میں تفصیلات چل رہی ہیں۔ ایک تو اصول یہ ذہن میں رہے کہ صحابہ کرام یقیناً معصوم نہیں لیکن محفوظ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں جتنی ہم نے پیچھے آیات قرآن کی پڑھی اور بہت سی احادیث پڑھی کہ جس میں اللہ نے واضح طور پر اپنی رضامندی کا پروانہ صحابہ کرام کے لیے متعین کر دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ انہیں قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ان کے ساتھیوں کو کسی کو بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ظاہری بات ہے وہاں کی رسوائی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی معاف نہ ہو چکا ہو، تو یہ ان کی معافی کا پروانہ جو انہیں مل چکا ہے، اس کی صورت یہی ہے کہ اول تو جان بوجھ کے گناہوں میں مبتلا نہ ہو، بشری تقاضے سے ہو جائے تو فوراً تنبہ ہو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ جانتے بوجھتے کبھی گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، انجانے میں کچھ ہو جائے، کبھی انسانی تقاضے سے کچھ ہو جائے تو فوراً جو ہے توبہ کر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ ان کے ساتھ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ایسا ضرور کریں گے اور ایسا کر لیتے ہیں، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہے۔ اور عام مسلمانوں اور عام انسانوں کو جو توبہ کی ایک سہولت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ توبہ کر لیں گے تو معاف ہو جائے گا، لیکن وہاں حتمی نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کریں گے ہی۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان قرآنی آیات، ان تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات سے، ان کی تعلیمات سے سمجھ میں آ گیا اتفاقی طور پر امت کو، اہل سنت والجماعہ کے اندر، کہ وہ ہمیشہ توبہ کر کے ہی جائیں گے۔ ان کا توبہ کر کے اللہ کے پاس پہنچنا یہ حتمی ہے، یقینی ہے، قرآن کی نصوص کی بنیاد پر۔ بہرحال تو اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بعض علماء نے جو عدم عصمت اور عموم عدالت کے تضاد سے بچنے کے لیے عدالت کے مفہوم میں ترمیم فرمائی، انہوں نے کہا کہ چلو ہم جب ان کو معصوم بھی نہیں مان رہے، لیکن اب عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ وہ سب عادل ہیں، تو عادل ہیں تو پھر ہم، اس کا مطلب ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو رہی ہوگی، یا ہوگی تو کہنے اس میں انہوں نے ایک نیا اضافہ کیا، وہ یہ کہ عدالت سے مراد تمام اوصاف و اعمال کی عدالت نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عمومی بات فرمائی کہ تمام صحابہ عدول ہیں، عادل ہیں، اور اس میں آپ نے نہیں فرمایا کہ اس سے متعلق یہ ہے یا یہ ہے یا وہ حصہ ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو اس طرح تطبیق دینے کی کوشش کی کہ تاویل کی اور کہا کہ یہاں عدالت صحابہ کی جو ہے وہ اس طور پر ہے کہ وہ کوئی بات آگے بیان کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، اس میں عادل ہے، باقی چیزوں میں نہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بات کسی طرح سے بھی درست نہیں ہو سکتی، تو خیر یہ انہوں نے اپنے طور پر اس میں کھینچا تانی کرنے کی کوشش کی کہ مراد اس سے یہ ہے کہ یہ صرف روایت میں کذب نہ ہونے کی عدالت ہے، یعنی صحابہ کرام کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بیانی نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ یہ لغت اور شرع پر ایک زیادتی ہے فرما رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اضافہ کہاں سے کر دیا، اس کی دلیل کہاں سے لے آئے آپ، جس کی کوئی ضرورت اور کوئی وجہ نہیں، اور حضرات کے پیش نظر بھی اس ترمیم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کی روح سے کسی صحابی کو اپنے عمل اور کردار کی حیثیت سے ساقط العدالت یا فاسق قرار دینا چاہتے ہیں، مطلب ان کے ان کلمات میں دوسرے مواقع پر خود اس کی نفی کر دی، یعنی ہم جن ائمہ نے، جن بزرگوں نے کہا بھی ہے، ان کی نیت یا ان کی وجہ یہ نہیں ہے، وہ تو خالی اس تعارض سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں، دوسری طرف وہ سارے کے سارے عادل بھی ہیں، تو ان میں تطبیق کیسے ہو، تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک تعویل کرنے کی کوشش کی جو بالکل غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس صورت میں ہوتا کہ جب ان میں تعارض ایسا ہو کہ جو
باہم جوڑا نہ جا سکے، جن میں ریکنسیلیشن نہ ہو سکے، جن میں تطبیق نہ ہو سکے، بالکل بآسانی ہو سکتی، جو جیسے میں نے عرض کیا کہ عدول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے گناہوں میں نہیں مبتلا ہوں گے، جان بوجھ کے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو شریعت کے خلاف ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا، وہ اصرار نہیں کرتے اپنے گناہ پر، غلطی پر۔ اسی طرح کا ایک مضمون حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ کی طرف ان کے فتاویٰ کے حوالے سے منسوب کیا گیا۔ یہ مضمون کی وجہ سے ایسا ہے کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے جامع علوم بزرگ کی طرف اس کی نسبت کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی طرف ہی کیسے ہو گیا، اور فتاویٰ عزیزی کے نام سے جو مجموعہ شائع ہو رہا ہے اس کے متعلق یہ سب کو معلوم ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے نہ خود اس کو جمع فرمایا ہے، نہ ان کی زندگی میں وہ شائع ہوا، بعد میں ان کے نام سے ان کے فتاویٰ کو کسی نے جمع کرنے کی کوشش نہیں، پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد مختلف لوگوں نے ان کے پاس جو خطوط تھے، لکھے ہوئے خط لا کے جمع کرا دیا۔ اس زمانے میں کون ویریفائی کرتا، کون چیک کرتا؟ تو بہرحال اس میں بہت سے احتمالات ہیں، کسی نے اپنی طرف سے لکھا، کسی اور کا ان کی طرف منسوب کر دیا، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کسی نے جان بوجھ کے کیا ہو یا کسی نے انجانے میں کیا ہو، تو کسی نے کوئی تدسیس یعنی اس میں دسیزہ کاری یعنی کنکوکشن کر دیا ہو، فیبریکیشن کر دیا ہو، چیزیں اپنی طرف سے انٹرپولیٹ کر دی ہو، ڈال دی ہو، تو گھڑنے کے بہت سے امور ہو سکتے ہیں، غلط بات ان کی طرف منسوب کر دی تو ایسا ہو سکتا ہے بہرحال۔ اور اگر واقعی شاہ صاحب نے ایسا فرمایا ہی ہے باوجود ان کی جلالت قدر کے، بہرحال وہ بھی علماء کے جمہور کی جو رائے ہے اس کے مقابلے میں یہ اکا دکا لوگوں کی رائے اس کی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو ترک کر دیا جائے گا۔ یہاں تک بات ہوئی تھی۔ علم عقائد و کلام کی تقریباً سبھی کتابوں میں، اسی طرح اصول حدیث کی سب کتابوں میں اس پر اجماع منقول ہے، لکھا ہوا ہے، کہ جس میں چند کے حوالے اس جگہ نقل کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ بتا رہے ہیں کہ کن بڑی بڑی کتابوں میں بات لکھی ہے۔ حدیث اور اصول حدیث کے امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ علوم الحدیث میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی عدالت ثقہ و متقی ہونے کا سوال بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے۔ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ اور اجماع امت جن لوگوں کا معتبر ہے، ان کے اجماع سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین لوگ ہو، امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مفسرین حضرات کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ ظاہری بات ہے پہلی امت وہی تھی، سب سے پہلے وہی آئے، ان سے ڈائریکٹ قرآن کا خطاب ہے، بعد کے لوگ تو بعد میں ہیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے مقدمہ الاستیعاب میں فرمایا کہ یہ حضرات صحابہ کرام ہر زمانے کے افراد سے افضل ہیں، اور وہ بہترین امت ہے جسے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا فرمایا۔ ان سب کی عدالت اسی طرح ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعریف و توصیف فرمائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور ان لوگوں سے بڑھ کر کون عادل ہو سکتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور نصرت کے لیے چن لیا ہو۔ کسی شخص کے حق میں عدالت و ثقاحت کی کوئی اس سے بڑھ کر شہادت نہیں ہو سکتی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اپنے ایک رسالے استخرقی کے روایت سے منقول ہے، ان کا اپنا ایک رسالہ، تو ایسا لگ رہا ہے استخرا لکھا ہوا ہے غالباً، یا استخری۔ اس میں فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی کوئی برائی ذکر کرے اور ان پر کسی عیب یا نقص کا الزام لگائے۔ جو شخص ایسا کرے اس کی تعدیب واجب ہے، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو ادب سکھایا جائے گا۔ اور میمونی رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے امام احمد بن حنبل کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ اور پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کا ذکر برائی کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے اسلام کو مشکوک سمجھو۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب تقریب میں فرمایا کہ صحابہ کرام سب کے سب عدل ہیں، جو اختلاف کے فتنے میں مبتلا ہوئے وہ بھی، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ بھی، آپس میں ان کے اختلاف سے ان کی عدالت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، اور وہ تو ایسا موقع تھا جو اجتہادی غلطی، اور اس میں ہم تفصیل سے پڑھ ہی رہے ہیں اپنی بدھ والی کلاس میں، جس میں ہم تاریخ امت مسلمہ کا مطالعہ کرتے، تو اس میں آپ مستقل سنتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے، تو وہی موضوع چل رہا ہے ابھی مشاجرات صحابہ کا، اس سے سب چیزیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تقریب کی شرح تدریب الراوی میں پہلے اس کے ثبوت میں وہ آیات قرآنی اور روایات حدیث لکھی جن کا ایک حصہ اوپر لکھا جا چکا۔ پھر فرمایا کہ ان سب حضرات کا تعدیل و تنقید سے بالا تر ہونا
اس وجہ سے ہے کہ یہ حضرات حاملان شریعت ہیں. اگر ان کی عدالت مشکوک ہو جائے تو شریعت محمدیہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک ہی محدود ہو کر رہ جائے گی. قیامت تک آنے والی نسلوں اور دور دراز کے ملکوں اور خطوں میں عام نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جن بعض لوگوں نے اس مسئلے میں کچھ اختلافی پہلو لکھا ہے ان پر رد کر کے آخر میں فرماتے ہیں امام صاحب، عدالت کا تمام صحابہ کرام میں عام ہونا ہی جمہور کا قول ہے اور وہی معتبر ہے. علامہ کمال ابن حمام رحمہ اللہ نے عقائد اسلامیہ پر اپنی جامع کتاب مسائرہ میں لکھا ہے، عقیدہ اہل سنت والجماعہ کا تمام صحابہ کرام کا تزکیہ یعنی گناہوں سے پاکی بیان کرنا ہے. اہل سنت والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ کیا کہ صحابہ کرام کی پاکی بیان کی جائے، گناہوں سے پاک ہونا. اس طرح کہ ان سب کے عدول ہونے کو ثابت کیا جائے اور ان پر کسی قسم کا تان کرنے سے پرہیز کیا جائے اور ان کی مدح و ثنا کی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح و ثنا فرمائی ہے. ابن حمام نے وہ آیات اور روایت نقل کی جو پر گزر چکی. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ واسطیہ میں فرمایا کہ اہل سنت کے اصول عقائد میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اپنے دلوں اور زبانوں کو صحابہ کرام کے معاملے میں صاف رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم. علامہ سفارینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدرۃ المضیہ اور اس کی شرح جو سلف الصالحین کے عقائد پر تصنیف فرمائی ہے اور لوامع الانوار البہیہ شرح الدر المضیہ کے نام سے شائع ہوئی ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ کا اس پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کو پاک صاف سمجھے، ان کے لیے عدالت ثابت کرے، ان پر اعتراض کرنے سے بچے، ان کی مدح و توصیف کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کے متعدد آیات میں ان کی مدح و ثنا کی ہے. اس کے علاوہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی فضیلت میں کوئی بات منقول نہ ہوتی تب بھی ان کی عدالت پر یقین اور پاکیزگی کا اعتقاد رکھنا اور اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہوتا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت کے افضل ترین افراد ہیں، اس لیے ان کی تمام حالات اسی کے مقتضی تھے. انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا، دین کی نصرت میں اپنی جان مال کو قربان کیا، اپنے بیٹوں باپوں کو قربان کیا اور دین کے معاملے میں باہمی خیر خواہی اور ایمان و یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا. مطلب یہ کہ اور یہ قرآنی آیت ہوتی نہیں تب بھی یہ بات اصولی تھی، ان کی تاریخ زندگی پوری یہی سبق دے رہی ہے. قرآن اور حدیث میں اس کی اتنی مثالیں بیان ہو گئی کہ اس میں تو کوئی اشکال رہتا ہی نہیں. اسی کتاب میں امام ابو زرع عراقی رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ کے بڑے اساتذہ میں سے تھے. امام ابو زرع جو امام مسلم کے بڑے اساتذہ میں تھے، ان کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی کی بھی تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، اس لیے کہ قرآن حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، جو تعلیمات آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہیں اور یہ سب چیزیں ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام کے سوا کوئی نہیں. تو جو شخص ان کو مجروح کرتا ہے وہ کتاب و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا خود اس کو مجروح کرنا زیادہ مناسب ہے. اس شخص کو یعنی مجروح کرنا چاہیے جو صحابہ کرام کو مجروح کرتا ہے، کیونکہ اس سے کتاب و سنت مجروح ہوتی ہے. اس پر گمراہی اور زندگی کا حکم لگانا زیادہ قرین حق و انصاف ہے. ایسے شخص کو گمراہ سمجھو، ایسے شخص کو زندیق سمجھو جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان تان دراز کرتا ہے. اسی کتاب میں حافظ حدیث ابن حزم اندلسی رحمہ اللہ سے اس مسئلے میں یہ قول نقل ہے کہ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام قطعی طور پر اہل جنت میں سے. دلیل یہ کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بعد والے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ لوگ درجے کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں عظیم تر ہیں جو پہلے ایمان لائے، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ یعنی انفاق کیا اور قتال کیا. اللہ نے اچھائی کا وعدہ ان سے بھی کیا، سبھی سے کیا ہے، تو اللہ نے دونوں کو شامل کر لیا اس میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بلا شبہ وہ لوگ جن کے لیے ہمارا اچھائی یعنی جنت کا وعدہ پہلے سے آ چکا ہے وہ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے. تو جنتی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ. عقائد کی مشہور درسی کتاب عقائد نصفیہ میں ہے کہ یعنی اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا ذکر بجز خیر کے اور بھلائی کے نہ کرے، اس کے علاوہ کوئی بات ان کی منفی نہیں کی جائے گی. اسی طرح عقائد اسلامیہ کی معروف کتاب شرح مواقف کے اندر بھی سید شریف جرجانی رحمہ اللہ نے مقصد ساتواں مقصد جو لکھا ہے اس میں یہ بات لکھی کہ تمام صحابہ کی تعظیم اور ان پر اعتراض سے بچنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور اس نے ان حضرات پر اپنی کتاب کے بہت سے مقامات میں مدح و ثنا فرمائی ہے. اسی طرح کی آیات نقل کر کے لکھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے محبت فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ان پر ثنا فرمائی ہے. انہی شارح مواقف نے
یعنی علامہ سید جرجانی نے ایک مقام پر بعض اہل سنت کی طرف نسبت کر کے یہ قول ذکر کیا ہے کہ ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے والوں کی خطا تفسیق کی حد تک پہنچتی ہے۔ کسی کا یہ قول ہے کہ حضرت علی سے جن لوگوں نے جنگ کی ان کی غلطی ہے تو یہ فسق تک پہنچتی، نعوذ باللہ، لیکن شارح مواقف کے اس قول کی کوئی بنیاد ہمیں نہیں معلوم ہو سکی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا لکھا ہے۔ اہل سنت کے کسی ایک عالم کے کلام میں بھی ہمیں یہ بات نظر نہیں آئی کہ انہوں نے اس بنا پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاسق قرار دیا ہو۔ چنانچہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے مکتوبات میں، ان کی جو مکتوبات ہیں اس میں شارح مواقف کے اس قول کی سخت تردید کی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ جو شارح مواقف نے کہا ہے کہ ہمارے بہت سے اصحاب اس مسلک پر ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ اجتہاد پر مبنی نہیں تھی، اس میں نہ جانے اصحاب سے کون سا گروہ مراد ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ تو اس کے خلاف ہے جیسا کہ گزر چکا، اور علماء اہل سنت کی کتابیں خطا اجتہادی کی تصریح سے بھری پڑی، یعنی ہر اہل سنت کے عالم نے یہی لکھا ہے کہ ان کی خطا اجتہادی تھی، اور اجتہادی خطا پر ایک ثواب ملتا ہے، اور صحیح ہو آپ کا اجتہاد تو یعنی مجتہد کا، امام کا، تو اسے دوہرا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو بکر عربی وغیرہ نے جو صراحت لکھی ہے، بصراحت یہ بات لکھی ہے۔ لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن حضرات نے جنگ کی انہیں فاسق یا گمراہ کہنا جائز نہیں ہے۔ قاضی ایاز نے شفا میں امام مالک کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی کو بھی، خواہ وہ ابو بکر و عمر یا عثمان ہو یا معاویہ و عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، برا کہے تو اگر یہ کہے کہ وہ گمراہی یا فسق پر تھے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ عام گالیوں میں سے کوئی گالی دے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ لہذا امام مالک کے اس قول کی روح سے بھی حضرت علی کا مقابلہ کرنے والے نہ تو کافر ہیں جیسا کہ بعض غالی روافظ شیعہ وغیرہ کا خیال ہے، اور نہ فاسق ہے جیسا کہ بعض کا گمان ہے، اور شارح مواقف نے اس کی نسبت اپنے بہت سے اصحاب کی طرف کی ہے، اور یہ جو بعض فقہا کی عبارتوں میں حضرت معاویہ کے حق میں جور کا لفظ آ گیا ہے کہ جور زیادتی کے معنی میں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جائر تھے، یہ الفاظ ان کا تھا کہ امام جائر تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ان کی خلافت برحق نہ تھی۔ اس سے وہ ظلم اور جور مراد نہیں جس کا نتیجہ فسق اور گمراہی ہوتا ہے، ورنہ جور کا مطلب ظلم اگر وہ مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے تو وہ تو فاسق اور گمراہی کہہ رہے ہیں، تو یہ بات تو کوئی نہیں کہہ رہا۔ یہ تشریح اس لیے ضروری تھا کہ اہل سنت کے اقوال کے ساتھ موافقت ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کسی کا کوئی لفظ دیکھ کے آپ کو اس کو کانٹیکس کے ساتھ دیکھنا پڑے گا، ان کی اور باتیں ان کی کتابوں ہی میں کیا لکھی ہوئی۔ اس کے ساتھ دین پر استقامت رکھنے والے حضرات کے حق میں ایسے الفاظ سے بھی پرہیز کرتے ہیں جن سے خلاف مقصود کا وہم پیدا ہوتا ہے، اور ان حضرات کے لیے خطا کا لفظ سے زیادہ کوئی لفظ کہنا جائز نہیں ہے۔ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں امت کا عقیدہ اور عمل۔ لفظ مشاجرہ شجر سے مشتق ہے، لیا گیا ہے، ڈیرائیوڈ ہے، جس کے اصل معنی تنے دار درخت کے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں شجر جس کی شاخیں اطراف میں پھیلتی ہیں چاروں طرف۔ باہمی اختلافات اور نزاع کو اسی مناسبت سے مشاجرہ کہا جاتا ہے کہ درخت کی شاخیں بھی ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف بڑھتی ہیں۔ دو درخت ہوں گے، ان کی شاخیں ایک دوسرے میں آ کے پیوست ہونے کی ایک دوسرے میں گھستی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جو اختلافات پیش آئے اور کھلی جنگوں تک نوبت پہنچ گئی، علماء امت نے ان کی باہمی حروب یعنی جنگیں اور اختلافات کو جنگ و جدال سے تعبیر نہیں کیا، اس کو حرب نہیں کہتے، بلکہ ازرو ادب مشاجرہ کا لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ اس کو مشاجرہ کہتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کہتے، کیونکہ درخت کی شاخوں کا ایک دوسرے میں گھسنا اور ٹکرانا مجموعی حیثیت سے کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ درخت کی زینت اور کمال ہے۔ ایک سوال اور جواب۔ اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا درجہ اور مقام جو اوپر قرآن و سنت کی نصوص اور اجماع امت اور اکابر علماء کی تصریحات سے ثابت ہو چکا ہے، اس کے بعد ایک قدرتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب صحابہ کرام سب کے سب واجب التعظیم، عدل اور ثقہ اور متقی اور پرہیزگار ہیں، تو اگر ان کے آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف پیش آ جائے تو ہمارے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ دو متضاد اقوال میں دونوں کو صحیح سمجھ کر دونوں ہی کو معمول نہیں بنایا جا سکتا، یہ تو نہیں سکتا کہ دونوں درست بھی ہو۔ عمل کرنے کے لیے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوگا، دوسرے کو چھوڑنا لازم ہے، تو اس ترک و اختیار کا معیار کیا ہے؟ کس بنیاد پر ہم کسی چیز کو لے اور چھوڑیں؟ ان میں دونوں طرف کے بزرگوں کا ادب اور احترام اور تعظیم کیسے قائم رہے گی جبکہ ایک کے قول کو، ایک کی بات کو مرجو قرار دے کر چھوڑا جا رہا ہے؟ ایک کا راجح ہے، ایک کا پریفرڈ ہے، دوسرے کا پریفرڈ نہیں ہے بلکہ ریجیکٹڈ ہے، تو چھوڑ بھی رہے تو ادب کیسے برقرار رہے گا؟
خصوصاً یہ سوال ان معاملات میں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جن میں سے ان حضرات کا اختلاف باہمی جنگ اور خون ریزی تک پہنچ گیا۔ ان میں ظاہر ہے کہ کوئی ایک فریق حق پر ہے، دوسرا خطا پر۔ اس خطا و ثواب کے معاملے کو طے کرنا عمل اور عقیدے کے لیے ضروری ہے، مگر اس صورت میں دونوں فریق کی یکساں تعظیم اور احترام کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ جس کو خطا پر قرار دیا جائے اس کی تنقیص یعنی اس کا نقص، اس کو ہلکا سمجھنا ایک لازم امر ہے۔ جواب یہ کہ کہنا غلط ہے کہ دو مختلف اقوال میں سے ایک کو حق یا راجح اور دوسرے کو خطا یا مرجوح قرار دینے میں کسی ایک فریق کی تنقیص لازم ہے۔ کہتے ہیں ایسا تنقیص لازم نہیں ہوتی، نقص کسی کا نکالنا لازم نہیں ہوتا۔ اسلاف امت نے ان دونوں کاموں کو اس طرح جمع کیا کہ عمل اور عقیدے کے لیے کسی ایک فریق کے قول کو شریعت کے مسلمہ اصول اجتہاد کے مطابق اختیار کیا اور دوسرے کو ترک کیا۔ یہ تو کیا کہ دونوں میں سے ایک کو لیا، ایک کو ترک کیا، لیکن جس کے قول کو ترک کیا اس کی ذات اور شخصیت کے متعلق کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا جس سے اس کی تنقیص ہوتی اور نقص پیدا ہوتا ہو۔ خصوصاً مشاجرات صحابہ میں تو جس طرح امت کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں فریق کی تعظیم واجب اور دونوں فریق میں سے کسی کو برا کہنا ناجائز ہے، اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے، ان کا مقابلہ کرنے والے خطا پر تھے۔ اسی طرح جنگ صفین میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے کرم اللہ وجہہ، اور ان کے مقابل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب خطا پر تھے۔ البتہ ان کی خطاؤں کو اجتہادی خطا قرار دیا ہے جو شرعاً گناہ نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو، ایسا کوئی گناہ نہیں کہ اس پر عتاب ہو، بلکہ اصول اجتہاد کے مطابق اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگر ان سے خطا ہو گئی تو ایسی خطا کرنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتے، ایک اجر ان کو بھی ملتا ہے۔ باجماع امت ان حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اس اختلاف کو بھی اسی طرح کا اجتہادی اختلاف قرار دیا گیا ہے جس سے کسی فریق کے حضرات کی شیخین کی شخصیتیں مجروح نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک طرف خطا و ثواب کو بھی واضح کر دیا گیا، دوسری طرف صحابہ کرام کے مقام اور درجے کا پورا احترام بھی ملحوظ رکھا گیا، اور مشاجرات صحابہ میں کف لسان زبان کو روکے رکھنا اور سکوت خاموش رہنا ان معاملات میں اسلم قرار دیا گیا۔ اسلم مطلب زیادہ بچنے کی اہتمام کی بات ہے، اس سے آدمی سلامت رہے گا، ایمان سلامت رہے گا۔ اس کی تائید کی گئی کہ بلا وجہ ان روایات اور حکایات میں خوض کرنا یعنی اس میں گھسنا، بہت زیادہ گہرائی میں اتر کے ادھر کی باتیں کرنا جائز نہیں، جو باہمی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے متعلق نقل کی گئی ہے۔ ملاحظہ ہو مشاجرات صحابہ کے بارے میں سلف صالحین کے اقوال ذیل میں۔ تفسیر قرطبی، امام قرطبی کی سورہ حجرات کی آیت میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا کے تحت مشاجرات صحابہ پر سلف صالحین کے اقوال کے ساتھ بہترین تحقیق فرمائی جو انہی کی طویل عبارت میں لکھی جاتی ہے۔ عربی کا حصہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ کچھ ہمارا وقت بچ جائے، اور تمام طلبہ چونکہ عربی زبان والے نہیں ہے اس لیے یہاں کوشش ہوتی کم عربی کا حصہ پڑھا جائے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی صحابی کی طرف قطعی اور یقینی طور پر غلطی منسوب کی جائے، اس لیے کہ ان سب حضرات نے اپنے اپنے طرز عمل میں اجتہاد سے کام لیا تھا اور سب کا مقصد اللہ کی خوشنودی تھا۔ یہ سب حضرات ہمارے پیشوا ہیں اور ہمیں حکم ہے کہ ان کے باہمی اختلافات سے کف لسان کرے، زبان روکے، اور ہمیشہ ان کا ذکر بہترین طریقے سے کرے، کیونکہ صحابیت بڑی حرمت کی چیز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے اور خبر دی ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر رکھا اور ان سے راضی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد سندوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ان طلحہ شہید یمشی علی وجہ الارض، یعنی طلحہ روئے زمین پر چلنے والے شہید ہیں۔ آپ کی حیات میں آپ نے فرمایا، یہ تو جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حضرت طلحہ کا جنگ کے لیے نکلنا کھلا گناہ اور عصیان تھا نعوذ باللہ، تو اس جنگ میں مقتول ہو کر وہ ہرگز شہادت کا رتبہ کیسے حاصل کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث رد کرنی پڑے گی نعوذ باللہ، جو صحیح ہے بالکل۔ اسی طرح اگر حضرت طلحہ کا یہ عمل تعویل کی غلطی اور ادائے واجب میں کوتاہی قرار دیا جا سکتا ہے تو بھی آپ کو شہادت کا مقام حاصل نہیں ہوگا کہ آپ نے کوتاہی کیسے؟ شہید تو بڑا اونچا مقام ہے، اشرہ مبشرہ میں سے، کیونکہ شہادت تو صرف اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کوئی شخص اطاعت ربانی میں قتل ہو، یہ تو نافرمانی میں قتل ہو خدا نہ خواستہ۔ لہذا ان حضرات کے معاملے کو اسی عقیدے پر محمول کرنا ضروری ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا۔ اسی بات کی دوسری دلیل وہ صحیح اور معروف و مشہور حدیثیں ہیں جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حضرت علی سے مروی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ زبیر کا قاتل جہنم میں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو۔ جب یہ بات ہے تو ثابت ہوا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اس لڑائی کی وجہ سے، دونوں اس لڑائی میں عشرہ مبشرہ ہیں اور اس میں شامل تھے۔ حضرت علی کے خلاف ان کی جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ تو اس لڑائی کی وجہ سے نعوذ باللہ ان کو عاصی اور گناہ گار کہا جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے گا تو پھر یہ جنت کی پروانے کہاں سے؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کو شہید نہ فرماتے تھے، زبیر کے قاتل کو جہنم کی پیشین گوئی نہ فرماتے، جس ان کا شمار عشرہ مبشرہ میں جن کی جنتی ہونے کی شہادت تقریباً متواتر ہے، متواتر اتنے صحابہ نے روایت کیا۔ اسی طرح جو حضرات صحابہ کرام ان جنگوں میں کنارہ کش رہے، انہیں بھی تعویل میں خطا کار نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اس میں بچو، دونوں طرف نہیں گئے، وہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ ان کا طرز عمل بھی اس لحاظ سے درست تھا کہ اللہ نے ان کو اجتہاد میں اسی رائے پر قائم رکھا، وہ کہتے تھے اس میں توقف بہتر ہے۔ جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے ان حضرات پر لان تان کرنا، ان سے برات کا اظہار کرنا، انہیں فاسق قرار دینا، ان کے فضائل و مجاہدات اور ان کے عظیم دینی مقامات کو کل عدم قرار دینا کسی طرح درست نہیں۔ بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اس خون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو صحابہ کرام کے باہمی مشاجرات میں بہایا گیا؟ تو انہوں نے جواب میں یہ آیت پڑھی، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ تو کسی اور بزرگ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایسے خون ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس میں رنگنے سے بچایا، اب میں اپنی زبان کو ان سے آلودہ نہیں کروں گا۔ میں تو ان پہ موجود نہیں تھا، میں تو اس میں شامل نہیں ہوں، تو میرا ہاتھ اللہ نے بچا لیا، مجھے اس وقت اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو میں اس میں خون بہانے اور اپنا خون بہانے یا کسی کا بہانے سے بچ گیا۔ جب اللہ نے مجھے بچا لیا اس سے، تو میں اپنی زبان کو آج ان میں گفتگو کر کے کیوں خراب کروں؟ مطلب یہی تھا کہ میں کسی ایک فریق کو کسی معاملے میں یقینی طور پر خطا کار ٹھہرانے کی غلطی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا۔ علامہ ابن فورق فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان کی مثال ایسی ہے جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کی، کہ وہ حضرات آپس کے ان اختلافات کے باوجود ولایت اور نبوت کی حدود سے خارج نہیں ہوئے۔ بالکل یہی معاملہ صحابہ کرام کے درمیان پیش آنے والے واقعات کا بھی ہے۔ اور امام محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک اس خون ریزی کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارا کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ اس میں خود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف تھا، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام کے باہمی قتال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی لڑائی تھی جس میں صحابہ کرام موجود تھے اور ہم غائب، وہ پورے حالات کو جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ جس معاملے پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے ہم اس میں ان کی پیروی کرتے ہیں، اور جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے اس میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ امام محاسبی فرماتے ہیں کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن چیزوں میں دخل دیا ان سے وہ ہم سے کہیں بہتر طریقے پر واقف تھے، لہٰذا ہمارا کام یہی ہے کہ جس پر وہ سب حضرات متفق ہوں اس کی پیروی کرے، اور جس میں ان کا اختلاف ہو اس میں خاموشی اختیار کرے اور اپنی طرف سے کوئی نئی رائے پیدا نہ کرے۔ ہمیں یقین ہے کہ سب نے اجتہاد سے کام لیا تھا، اللہ کی خوشنودی چاہی تھی، اس دین کے معاملے میں وہ سب حضرات شک و شبے سے بالا تر ہیں۔ اس طویل عبارت میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کے عقیدے کی بہترین ترجمانی فرمائی ہے۔ عبارت کے شروع میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت سے متعلق جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں ان سے اس مسئلے پر بطور خاص روشنی پڑتی ہے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ہیں، اور ان 10 خوش نصیب حضرات میں آپ کا نام بھی ہے جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی اور جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا اور اسی دوران شہید ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ احادیث میں ان دونوں حضرات کو شہید قرار دیا۔ دوسری طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرگرم ساتھیوں میں سے تھے، اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین کا مقابلہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی شہادت کی پیشن گوئی فرمائی۔ غور کیا جائے تو یہی ارشادات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان جنگوں میں کوئی فریق بھی کھلے باطل پر نہ تھا، بلکہ ہر فریق اللہ کی رضا کے لیے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق کام کر رہا تھا۔ دونوں طرف شہید فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اختلاف کھلے حق و باطل کا اختلاف ہوتا تو ہر ایک فریق کے رہنماؤں کے لیے بیک وقت شہادت کی پیشن گوئی نہ فرمائی جاتی۔ ارشادات نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ حضرت طلحہ اور زبیر بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑ رہے تھے، اسی لیے وہ بھی شہید، حضرت عمار بھی اللہ کی رضا کے لیے ہی لڑ رہے تھے، اس لیے وہ بھی
شہید۔ دونوں کا اختلاف کسی دنیاوی غرض سے نہیں تھا بلکہ اجتہاد و رائے کی بنا پر تھا۔ ان میں سے کسی بھی فریق کو مجروح اور مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ شرح موافق مقصد سابع میں فرماتے ہیں رہے وہ فتنے اور جنگیں جو صحابہ کرام کے درمیان واقع ہوئی تو فرقہ شامیہ نے تو ان کے وقوع ہی کا انکار کر دیا، اور کوئی شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور واقع جمل اور صفین جس تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یہ اس کا بے دلیل انکار ہے، اور جن حضرات نے ان کے وقوع کا انکار نہیں کیا ان میں سے بعض نے تو ان واقعات میں مکمل سکوت اختیار کیا اور نہ کسی خاص فریق کی طرف غلطی منسوب کی نہ حق و ثواب۔ یہ حضرات اہل سنت ہی کی ایک جماعت ہے۔ اگر ان کی مراد یہ ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ امام شافعی وغیرہ علماء سلف نے فرمایا کہ یہ ایسے خون ہے جس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں۔ اس کو انشاءاللہ یہاں چھوڑتے ہیں، بقیہ اور جتنے حوالے ہیں بزرگوں کے وہ اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے کامل محبت عطا فرمائے اور ان کے طریقوں پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔